نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے گرامی قدر عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس مبارک پروگرام کے انعقاد پر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت کے اعوان و انصار دست و بازو اساتذہ کرام انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی خوبصورت ایک موقع عطا فرمایا ہے دین کی بات سننے کا، سمجھنے کا، آگے کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کا۔ رب کریم آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میں آپ کی طرح ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور اپنے بڑوں کا دیا ہوا سبق آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے خیروں کے حصول کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کیے، آپ کی ذمہ داریاں بیان کی۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، آپ مسجد کے لیے خادم رکھتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، مسجد کتنے بجے کھولنی ہے، کتنے بجے بند کرنی ہے، کیا کیا صفائی کرنی ہے۔ تو آپ اگر خادم رکھتے ہیں تو اسے اس کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مؤذن رکھتے ہیں تو اسے اس کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں۔ امام رکھتے ہیں تو اسے اس کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتائیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہاں ایک بات آگے چلنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء،
علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو گویا اللہ نے جو ذمہ داریاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، وہ وراثت میں آپ کو بھی مل گئیں۔ جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ وراثت میں، نیابت میں آپ کو بھی مل گئی۔ اور دیکھیں، وارث جو ہوتے ہیں وہ گھر والا ہوتا ہے، پڑوسی وارث نہیں ہوتا۔ اولاد وارث ہوتی ہے، محلے والا وارث نہیں ہوتا۔ تو گویا علماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ جب انہیں یہ ارشاد فرمایا تو وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ ہر ایک صحابی انہیں اپنے ساتھ لینا چاہتا ہے، ہر ایک صحابی چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو، یہ میرے ساتھ ہو۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، حضور کے گھر والے بننا۔ تو آپ حضور کے گھر والوں ہیں، حضور کے وارث ہیں۔ جب حضور کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ذمہ داری، جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ کام آپ کے بھی ہیں۔ ان کاموں کو کرنا بھی ہے، بیان بھی کرنا ہے۔ ان کاموں کو کرنا بھی ہے اور بیان بھی کرنا ہے، یعنی دونوں کام ہیں۔ وہ کام بھی کرنے ہیں اور لوگوں میں بیان بھی کرنا ہے۔ اگر بیان تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کاموں کو اختیار نہیں کرتے، تو ہم نے آدھا کام کیا، پورا کام نہیں کیا۔ اور اگر ہم کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے، تو بھی آدھا کام کیا، پورا کام نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا، جاننا، ان پر عمل کرنا، انہیں بیان کرنا، یہ ہمارے کاموں میں سے ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عام شخص کہے کہ حضور کے یہ کام تھے۔ ایک یہ ہے کہ حضور کو رسالت کا اور افضل الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہونے کا جس ذات نے اعزاز بخشا ہے، یعنی خالق کائنات رب ذوالجلال، اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، تو آپ نے حضرت کے ذمے کیا کام لگائے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت کے ذمے یہ لگائے ہیں، یتلو علیہم آیات، ایک تو ہمارا کلام آپ کو پڑھ کر سنائے،
حضور کا ایک کام کے لیے ہو گیا. اور دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم دے. اس کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول، اس سے مستنبط ہونے والے مسائل وہ امت کے سامنے رکھیں. والحکمہ، حکمت سے. اگلا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں. ان کا تزکیہ کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے. آپ جامع الکمالات تھے، جامع الصفات تھے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبارا ہمادارن تو تنہا داری. سارے اولین و آخرین کے کمالات صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے جو کام تھے، آپ کی امت نے خوب احسن طریقے سے آپ کی ذمہ داریوں کو لے لیا. ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری کو اس طرح سے لیا کہ دنیا بھر میں قرآن پاک کے مکاتب قائم کر دیے. ان مکاتب میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، تلفظ کی ادائیگی بتائی جاتی ہے، ہجے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے. تو امت کے ایک طبقے نے اس کام کو لے لیا. پھر امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کام کو لے لیا. پھر امت کے ایک طبقے نے وَيُزَكِّيهِمْ، اس کام کو لے لیا. یعنی تزکیہ یہ کوئی آج نئی چیز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایک چیز ذہن میں آئے گی کہ پہلے تلاوت سکھائیں، پہلے قرآن کی تعلیم دیں، یا پہلے تزکیہ کریں. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیے کے معنی صفائی، صاف ستھرا کرنا. اب دیکھیں پہلے قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں یا پہلے وضو کرتے ہیں؟ بولیں گے پہلے وضو کرتے ہیں. نہانے کی حاجت ہو پہلے نہاتے ہیں یا پہلے قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں؟ پہلے نہاتے ہیں. تو جیسے قرآن ہاتھ میں لینے کے لیے ظاہری صفائی پہلے کرتے ہیں. آپ کسی برتن میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر وہ برتن گندا ہے، غلاظت والا ہے، تو اس میں دودھ ایسے ہی ڈال دیں گے یا پہلے اس کو صاف ستھرا دھوئیں گے؟ پہلے اس کو دھوئیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تزکیہ نفس یہ حضور کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ امت کا ایک طبقہ اس کام کو کرتا چلا آ رہا ہے. اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے، اس کام کو نہیں کرتے تو کیا نقصان ہے؟ بھئی دیکھیں، ہم تلاوت تو کر رہے ہیں، ہم حج تو کر رہے ہیں، ہم جہاد تو کر رہے ہیں، ہم سخاوت تو کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں، تزکیہ نفس نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے تو سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے. دیکھو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طاقتیں رکھی ہیں، خیر کی اور شر کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
اور ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور شیطان بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈور ہلاتا رہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان نیکی نہ کرے، اگر نیکی کر لے تو اس کی نیکی پروان نہ چڑھے، ضائع ہو جائے۔ اب ضائع کیسے ہو؟ بھائی ضائع کیسے ہوگی؟ ضائع ایسے ہوگی، وہ ہمارے دل میں فاسد چیز ڈال دے گا۔ مثلا حج کر رہا ہے، لوگ کہیں بڑا حج یہ بھی بہت ماشاء اللہ حج پہ حج کیے جا رہا ہے، اچھا بھائی یہ تو بہت لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھائی مدرسوں میں جا کے پیسے بھی تقسیم کرتا ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے۔ اب دیکھو کام کتنا اونچا کیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس کی نیت خراب کر دی، اور نیت چہرے سے نہیں پڑی جاتی۔ یعنی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اب میں کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی اندر کی نیت کو نہیں جان سکتا، آپ میرے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر کی نیت کو نہیں جان سکتے کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے پیچھے میرا جذبہ کیا ہے۔ آیا یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، یا اس کے پیچھے یہ شیطانی خیال ہے کہ طلبہ کہیں کہ بھی مولانا صاحب آئے تھے، بڑا اچھا بیان کیا تھا، ان کا بیان تو بہت زبردست تھا۔ دیانتداری سے بتاؤ، اگر میرے اندر میں یہ بات چل رہی ہوگی تو یہ میرا کہنا اگرچہ آپ کو تو بڑا پسند آیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت لگے گی؟ بولو بھائی، نہیں قیمت لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ اس لیے نہیں لگے گی کہ باطن کی خرابی، ریاکاری آ گئی اس میں۔ کیا آ گئی؟ ریاکاری۔ دیکھو ایک آدمی وہ بہت اچھا خطیب ہے، اعلیٰ خطیب ہے، وہ کام تو بہت اونچا کر رہا ہے اور ایسا بیان کرتا ہے، دھویں دار بیان کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اندر میں جذبہ کیا ہے، اس بیان کرنے کے پیچھے جذبہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ ایک مدرس ہے جو تدریس کر رہا ہے، اب کہنے کو تو بہت بڑی زبردست تدریس کر رہا، لیکن اس تدریس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ نے حدیث میں پڑھا سنا کہ قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے، ایک عالم آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک مجاہد آئے گا۔ ان تینوں سے پوچھا جائے گا، مجاہد سے کہا جائے گا ہاں بھائی، وہ کہے گا میں نے اے اللہ اپنی جان تیرے لیے لٹا دی، اپنی جان تیرے لیے لٹا دی۔ اب شہادت کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا منصب ہے۔ 70 گھرانوں کی سفارش کرتا ہے، 70 گھرانوں کے حق میں اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں اللہ اس کو اس کا مقام دکھا دیں گے۔ لیکن کیا ہے، اندر کی خرابی کی وجہ سے، جو کہ نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، اندر کی خرابی کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اور سخی کا اندر کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا عمل ضائع ہو گیا۔ عالم کا اللہ پوچھے گے ہاں بھائی، وہ کہے گا میں نے ساری زندگی یہ بیان کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے تو سب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، بڑا اونچا ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، ہمارے لیے تیرے پاس کچھ نہیں۔ تو بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ اندر کی خرابی نے اتنے بڑے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ اب ایک بات سمجھیں، تزکیہ نفس، تصوف، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور یوں سر جھکا کر کے بیٹھ جائیں، کسی سے بات نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں، یہ مطلب
ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا کہ بھائی دنیا سے کٹ گئے اور بس آسمانوں میں اڑنے لگ گئے، ہوا میں اڑنے لگ گئے، یہ مطلب بھی اس کا نہیں، یہ مطلب بھی اس کا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا بیڑا پار ہے، یہ مطلب نہیں۔ تزکیہ نفس کا اور اصلاح باطن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اللہ تعالی بڑوں کی برکت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے دل پہ ڈال لیں کہ یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں، اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، اور ہر کام کو سنت کے طریقے سے ہوتا۔ پھر آپ حکومت کریں، پھر آپ سیاست کریں، پھر آپ دکان چلا لیں، پھر آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی مذائقہ نہیں، پھر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی پھر آپ جہاد کریں۔ میرے عزیزو، اگر اندر میں خرابی ہوگی، صحابی حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی قتال کرتا ہے تاکہ غنیمت حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، ایک آدمی قتال کرتا ہے تاکہ شہرت حاصل ہو جائے، ایک آدمی قتال کرتا ہے اپنی قومیت کے لیے، بھئی میرے رشتہ دار مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کی محبت میں قتال کر رہا ہے، ایک آدمی قتال کر رہا ہے اپنے علاقے کے لیے، علاقے کی محبت میں قتال کر رہا ہے، ایک آدمی قتال بہادری دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سا قتال ایسا ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس کا قتال اس لیے ہوگا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، فرمایا اس کا قتال اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کا قتال اللہ کے لیے نہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ اور یہ بات بڑی باریک بات ہے، آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کافر سے لڑے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، واقعہ سن رکھا ہے، سینے پر بیٹھ گئے، کافر نے چہرے پر تھوک دیا، حضرت اس کے سینے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ کافر حیران ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ حرکت کی، اب تو غصے میں آ کر آپ کو میرا کام جلد نمٹا دینا چاہیے تھا، اب تو آپ کو مجھے جلد ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، پہلے میں نے آپ کو گرا کر آپ کے سینے پر جو بیٹھا تھا تو وہ اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کے لیے تھا، جب آپ نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب میں نے سوچا کہ اگر میں آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ایسا نہ ہو میں اپنے غصے کا انتقام لینے کے لیے آپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور اللہ کے لیے نہ ہو، میری پکڑ ہو جائے، اس لیے میں آپ سے ہٹ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب دل ہمارا ٹھیک ہوگا، ہمارے دل کی اصلاح ہو چکی ہوگی، نہیں تو کام آپ دین کا کر رہے ہیں، اگر ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو میرے عزیزو شیطان 2 منٹ میں ہمیں اپنا شکار کر لے گا۔ ارے آج تو بہت زبردست بیان کیا، آج تو آپ کے بیان نے اتنی جماعتیں تیار کر دی،
آپ کے بیان نے یہ کایا پلٹ دی، آپ کے بیان نے یہ کر دیا، ارے آپ نے سنا تھا میرا بیان، آپ نے میری تقریر سنی تھی، کیسی میں نے درگت بنائی فلاں کی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے اکابر وہ بات کہنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے تھے، یا اللہ میں نے جس درد کے ساتھ بات کہنی تھی کہہ نہیں سکا، معاف فرما، کہہ نہیں سکا۔ جب اندر بنا ہوتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے، قاضی شریح رحمت اللہ علیہ اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک دن چیف جسٹس تھے، گھر آئے تو بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان میرا کسی سے اختلاف ہو گیا، لین دین کا جھگڑا ہو گیا، اگر میں نوعیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر میں کل آپ کی عدالت میں مقدمہ لگا دوں۔ قاضی صاحب نے فرمایا اچھا بتائیے، تو بیٹے نے ابا جان کے سامنے پوری نوعیت بیان کر دی، پوری نوعیت بیان۔ جب نوعیت بیان کر دی تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ صاحبزادے لگا دو مقدمہ میری عدالت میں، کر مقدمہ لگا دو۔ اب جب کل مقدمہ لگایا تو قاضی شریح نے بیٹے کو بھی طلب کیا اور ساتھ جو فریق مخالف تھا اس کو بھی بلا دیا، دونوں کی بات سنی، فیصلہ بیٹے کے حق میں نہیں دیا، فیصلہ فریق مخالف کے حق میں دے دیا۔ جب فریق مخالف کے حق میں فیصلہ دیا تو بیٹا سیخپا ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، اور گھر آ کر کے ابا جان سے لڑنے لگا کہ اگر میں نے آپ سے مشورہ نہ کیا ہوتا، آپ کو پوری صورتحال نہ بتائی ہوتی تو پھر مجھے افسوس نہ ہوتا۔ جب میں نے آپ سے مشورہ کر لیا تھا اور پوری صورتحال آپ کو بتا دی تھی تو اگر فیصلہ میرے حق میں نہیں ہونا تھا تو آپ مجھے منع کر دیتے، میں آپ کی عدالت میں مقدمہ ہی نہ لگاتا۔ قاضی شریح سنتے رہے، اور جب بیٹا ساری بات کہہ چکا تو فرمانے لگے بیٹے تو مجھے بہت عزیز ہے، تو مجھے عزیز ہے، لیکن اللہ عزیز تر ہیں، اللہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اللہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب کل آپ نے مشورہ کیا تھا بات اسی وقت سامنے آ گئی تھی کہ حق آپ کا نہیں دوسرے کا ہے، اگر میں آپ کو یہ کہتا کہ دوسرے کی عدالت میں مقدمہ لگا دے تو اس کا حق مارا جاتا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الانصاف من نفسک، فرمایا انصاف کا آغاز اپنی ذات سے کرو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ کہتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے ہم ٹھیک ہوں، پہلے ہم ٹھیک ہوں، جب ہم ٹھیک ہوں گے تو دوسرا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا ہمیں دیکھ کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اللہ پاک نے مختلف لوگوں کو محنتیں دی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہوا مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، خوبصورت فرنیچر ہے، فرش ہے، یہ کیا ہے؟ کسی نے لکڑی پر محنت کی، اس کو چمکا دیا، کسی نے لوہے پر محنت کی، اس کو چمکا دیا، کسی نے در و دیوار پر محنت کی، اس کو چمکا دیا۔ لیکن اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محنت عطا کی تو وہ قلوب کی محنت تھی۔ آپ نے انسانوں پر محنت کی تو انسانوں کو چمکا دیا، اور ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ فرش پر چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دے رہی ہے۔ جب آئے تھے تو ابو بکر تھے، جب آپ کے قدموں سے اٹھے تو صدیق اکبر بن کر کے اٹھے،
جب آئے تھے تو عمر تھے، جب آپ کے قدموں سے اٹھے تو فاروق اعظم بن کر کے اٹھے، جب آئے تھے تو عثمان تھے، جب آپ کے قدموں سے لگے تو ذی النورین بن کے اٹھے، آئے تھے تو علی تھے، جب آپ کے ساتھ لگے اسد اللہ الغالب بن کر کے اٹھے، آئے تھے تو ابن عباس تھے، جب اٹھے تو مفسر قرآن بنے، آئے تھے تو ابن مسعود تھے، اور جب اٹھے تو فقیہ الامت بن کر کے اٹھے۔ یہ حضور کا فیض ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، اور باوجود اس کے کہ اللہ کہہ دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا، تقوی ہی تقوی نظر آیا، اور جن کے بارے میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کی کثرت کے نشان ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ پورا قرآن اللہ نے ان سے بھرا ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حضور کے وصال کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کو حضور نے منافقوں کے نام بتائے تھے، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں، ان میں کہیں میرا نام تو نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ باطن کے اصلاح کی فکر ہی تو ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لیکن فکر یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث امت کو ملی ہیں، بحرین کے گورنر ہیں، دن کو لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے کام کاج دیکھتے ہیں، اور شام کو جنگل سے لکڑیاں لاتے ہیں، سر پہ رکھ کر بازار سے گزرتے ہیں اور جا کر کے بیچتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں تاکہ میرا نفس شریر نہ ہو جائے، میرا نفس شریر نہ ہو جائے، میرا نفس یہ نہ کہے ارے ابو ہریرہ آپ تو بہت اونچی چیز بن گئے، آپ تو گورنر بن گئے، آپ تو فلاں بن گئے۔ میں اپنے نفس کا علاج کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ ٹھیک چلے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر تشریف فرما ہو بیٹھے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں، عمر وہ ہے، عمر وہ ہے جسے اس کا باپ مارا کرتا تھا اور کہتا تھا عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، اگر انسانوں سے واسطہ پڑے تو کیا کرے گا؟ اونٹ چرانے پہ میری پٹائی لگتی تھی۔ یہ کہا اور نیچے بیٹھ گئے، یہ کہا اور ممبر سے نیچے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ میرا نفس اندر میں جو ہے وہ پھول گیا تھا، اس میں گھمنڈ سا آ گیا تھا، تو میں نے اپنا علاج کیا ہے، بتا دیا کہ تو اس اوقات کا مالک تھا۔ یہ کیا ہے میرے پیارو؟ یہ کیا ہے؟ یہ باطن کا اصلاح ہی تو ہے، کہ باطن کی اصلاح ہے تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور مجمع تو بیان کرتے کرتے فرمایا سنو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آپ مجھی سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے، یہ بات مجھ سے ہی سنیں گے، کسی اور سے سننے کو نہیں ملے گی آپ کو، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں میں یہ بات۔ یہ کہی ابھی 2 منٹ ہوئے تو فرمانے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جب یہ کہا لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میاں میں نے تو یہ کہہ کر ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ مجھ سے ہی سننے کو ملے گی، کسی اور سے سننے کو نہیں ملے گی۔
میں نے تو ایک دعویٰ کر دیا اور میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر میں نے، میرے نفس نے اس کے اوپر یہ کیا کہ تحدیث بن نعمت کا پردہ ڈال دیا کہ میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے میری مدد کر دی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے نفس کی خرابی ہے، تو میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کب ہوا میرے پیاروں؟ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب دل کی اصلاح ہو چکی تھی۔ نہیں تو انسان کبھی اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر مدرسے میں آتے ہیں اور ہم 10 بہانے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، استاذ ہم سے باتوں باتوں میں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ادھر گھماتے ہیں ادھر گھماتے ہیں ادھر گھماتے ہیں، گھما دیتے ہیں اور خود بھی گھوم جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ بھائی ہم نے ابھی تک اپنے اندر کی اصلاح نہیں کی، اگر اندر کی اصلاح ہوتی تو ہم کسی کو نہ گھماتے۔ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت کے پاس تشریف لائے۔ جب حضرت کے پاس تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے، اور صاحبزادے، حضرت نے فرمایا بھائی صاحبزادے کا ٹکٹ لیا، بچے کا ٹکٹ لیا؟ انہوں نے کہا جی لیا۔ حضرت نے فرمایا کتنا لیا؟ آدھا لیا پورا لیا؟ آدھا لیا پورا لیا؟ وہ حضرت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا جی آدھا لیا، آدھا لیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیوں، عمر کیا ہے اس کی؟ کہا جی 13 سال۔ تو فرمایا کہ 13 سال کے بچے کا ٹکٹ تو پورا لگتا ہے، آپ نے آدھا کیوں لیا؟ کہا جی دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تجھے تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، خلافت واپس لے لی۔ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ جب حقیقت میں وہ 13 سال کا ہے تو ٹکٹ پورا لینا چاہیے تھا، آدھا کیوں لیا؟ آپ نے دیکھا ہے جب پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو اگر ٹکٹ نہیں لیا ہوتا پلیٹ فارم تو ادھر کلی کھڑا ہوتا ہے تو آنکھ بچا کے سائڈ سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں، کیسا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا، آنکھوں میں دھول جھونک دی، 30 روپے بچ گئے، مانا؟ کہتا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا آپ نے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پہ کھڑے ہیں وزن کرانے کے لیے، سامان کا وزن کرانے کے لیے۔ جب سامان کا وزن کرانے کے لیے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں تو ایک اسٹیشن ماسٹر تھا جو گاڑی ٹرین کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے حضرت کو دیکھ لیا، پہچان لیا، آیا السلام علیکم، حضرت سے ملا اور ملنے کے بعد کہا حضرت کہاں تشریف لے جانا ہے؟ حضرت نے کہا فلان جگہ۔ تو کہا کہ یہاں پہ، کہا سامان کا وزن کرانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میرا وزن سامان کا اتنا ہے جتنا ریلوے نے الاؤ کیا ہے، یہ زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے تو میں اس کا کرایہ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں ہوں، میں اس ٹرین کے ساتھ جا رہا ہوں، تو آپ سامان رکھیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے فرمایا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا آگے میرا دوست آ جائے گا، میں اس کو کہہ دوں گا، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی اس سے پہلے تو آپ کا اسٹیشن آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرا اسٹیشن تو آخرت ہے، میرا اسٹیشن تو آخرت ہے، وہاں کون کام آئے گا؟ میرے پیارو بتاؤ، یہ باتیں عام آدمی یا ہم سوچتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے نہیں سوچتے کہ ہمارا اندر بنا ہوا نہیں۔ تو بتاؤ دیانتداری سے اندر کی اصلاح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں؟ اب میرے عزیزو، اب آپ کہیں گے کہ بھائی اب ہم پڑھیں یا اصلاح کروائیں؟ آپ تو نئے چکر میں ہمیں پھنسا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی،
دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں پڑھتا بھی ہوں، میں عالم بن رہا ہوں اور میری یہ مصروفیت ہے، بیماری مجھے یہ ہے، اب ایسی دوائی دیں کہ جس سے مجھے نیند زیادہ نہ آئے تاکہ میری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو اور جس کو میں آسانی سے کھا سکوں، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی طبیعت کو دیکھ کر، آپ کے جسم کو دیکھ کر، آپ کی بیماری کو دیکھ کر آپ کو دوائی دے گا اور کہے گا کہ یہ دوائی اس ٹائم پہ کھائیں، یہ دوائی اس ٹائم پہ کھائیں، آپ کا آرام بھی ہوگا، آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک ہوگی، کہیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح سے اگر ہم روحانی علاج کسی اللہ والے کے ساتھ، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، ہمارے کراچی میں اللہ پاک نے اپنے اتنے محبوبین، مقربین، مخلصین، متقین بندے پیدا کیے ہیں، ہم کہیں بھی اپنا تعلق بنا سکتے ہیں۔ تو ان سے انہیں بتائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، فلاں درجے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت آسان سا آپ کو ایک نظم بتائیں گے اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی چلیں گے تو آہستہ 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 بہتری آتی چلی جائے گی، بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، جیسے ایک آدمی ہے جو آج مسلمان ہوا، غیر مسلم ہے، آج مسلمان ہوا، جب آج مسلمان ہوا اب وہ کہتا ہے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ تو آپ اس کو سبزی والے کے پاس بھیجیں گے، کس کے پاس بھیجیں گے؟ جوتے کاٹنے والے کے پاس بھیجیں گے؟ نہیں، آپ اس کو کہیں گے حضرت مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں امام صاحب، ان کے پاس تشریف لے جائیں، وہ آپ کی نماز صحیح کروا دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے نماز کیسے صحیح۔ وہ مفتی صاحب، عالم صاحب بتائیں گے کہ بھی کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، یوں باندھنے ہیں۔ جیسے یہ ظاہر کے مسائل ہمیں بتاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے صوفیاء کرام جو ہمارے روحانی جو پیشوا ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں، وہ باطن کی جو ہماری بیماریاں ہیں، اندر کی جو خرابیاں ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، اب اندر کی بیماریاں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ظاہر میں جو نظر آ جاتی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ان کے لیے ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اسی طرح باطن کی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آ جاتی ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، جب کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ حضرت مفتی صاحب نے آج کی اس مبارک مجلس میں 3 چیزیں رکھی جو مین عنوان تھے۔ ایک تعلیم و تعلم، اور دوسرا دعوت و تبلیغ، اور تیسرا تزکیہ نفس۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو میرے پیارو، آپ نے کتاب میں پڑھا کہ روٹی یوں پکتی ہے، روٹی یوں کیسے پکتی ہے؟ پہلے آٹا گوندھتے ہیں۔ اچھا جی، آٹا کیسے گوندھتے ہیں؟ آٹے میں پانی ملاتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر ہم میں سے جنہوں نے آج تک آٹا گوندنا سیکھا نہیں، وہ آٹا گوندھ کے دکھائیں، ہم لکھ کے دے دیتے ہیں ان کو کاغذ پر، اور ان سے کہتے ہیں کہ آٹا یوں گوندیں گے، اس میں پانی ملائیں گے، اس میں ہاتھ ہلائیں گے، اب گوندیں۔ وہ کہے گا مولانا صاحب یہ تو لئی بن گئی، آٹا تو نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو کہیں گے کہ بھئی آٹا گوندنے کے بعد اس کا پیڑا بنتا ہے، پیڑا بننے کے بعد پھر اس کی روٹی بنتی ہے۔ بھئی روٹی کیسے بنتی ہے؟ ادھر ہاتھ سے تھپڑ مار، ادھر ہاتھ سے تھپڑ مار، تھپڑ مارتے جاؤ، روٹی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو
یہ پڑھ کر کتاب میں آپ روٹی بنا لیں گے؟ نہیں بنائیں گے، نہیں بنے گی روٹی۔ روٹی بنانے کے لیے جو باورچی ہے اس کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی، اسے دیکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کتنے آٹے میں کتنا پانی ڈالتا ہے، پھر کیسے اس کو ملاتا ہے، کیسے حل کرتا ہے، پیڑا کیسے بناتا ہے، پھر روٹی کیسے بناتا ہے، پھر لگاتا کیسے ہے۔ تو اتنا سا کام محض کتاب پڑھ کے نہیں آتا، جب تک کہ اس فن والے کے پاس کھڑا نہیں ہوتا سیکھتا نہیں۔ اور تزکیہ باطن، باطن کی اصلاح محض کتاب پڑھ کے اگر آتی ہوتی تو اتنی بات تو سب نے سن رکھی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ بات بھی سن رکھی ہے لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو کیا علم کی وجہ سے لوگوں نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ علم کی وجہ سے سارے لوگ 100% نماز پر آ گئے؟ نہیں، پتہ چلا میرے عزیزو، اس محض حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے صاحب علم، آپ نے بھی بیعت کر لی، آپ نے بھی بیعت کر لی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، یعنی مقصد تھا کہ آپ کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نے فرمایا اسی سے سمجھ لو کہ بیعت کتنی ضروری ہے، اسی سے اندازہ کر لو کہ بیعت کتنی اہم ہے۔ جب میرے جیسا آدمی اس کا بھی گزارا نہیں ہوا اس کے بغیر، تو پھر عام آدمی کو کیسے کرنی چاہیے؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو کتابوں میں ہم نے مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، مثال کے طور پر آپ گلاب جامن کا نام پڑھ لیا، چمچم کا نام پڑھ لیا، ٹھیک ہے، برفی کا نام پڑھ لیا، اس نام پڑھنے سے مٹھاس منہ میں آ گئی؟ نہیں، نام پڑھنے سے تو مٹھاس نہیں آئے گی، مٹھاس تو کھانے سے آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں نام پڑھے تھے، حاجی صاحب کی برکت سے اللہ نے ان کی حلاوت نصیب فرما دی، ان کی لذت نصیب فرما دی۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ اصلاح یعنی تزکیہ نفس یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تزکیہ نفس ہو، آپ کہیں بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غم نہیں۔ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوگا، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں کبھی نہ رک رہی ہوں، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بد نظری نہ ہوئی ہو۔ اب دنیا جمع ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی جنازہ پڑھاؤ، کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے یہ شرطیں لگائی ہیں، اب یہ شرطیں کسی میں بھی نہیں۔ آخر یہ شمس الدین التمش جو بادشاہ تھے یہ آگے بڑھے اور حضرت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، میں جانتا تھا یا اللہ جانتا تھا کہ کبھی میری عصر کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، کبھی کسی غیر محرم کے چہرے پر میری نگاہ نہیں گئی۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ دل بنا دیتے ہیں تو پھر ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، پھر ہر کام کرنے سے پہلے اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی ایک مثال کرتا ہوں۔
غالباً حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے. جب شیخ کے پاس گئے تو شیخ نے تھوڑے ہی وقت کے بعد ان کو اجازت دے دی, خلافت دے دی. تو جو اور پرانے حضرت کے لوگ تھے انہیں بڑا یہ عجیب سا گزرا کہ انہیں ہفتہ 4 دن نہیں ہوئے, انہیں اجازت دے دی, خلافت دے دی, اور ہم زندگی ہو گئی یہاں ایڑیاں رگڑتے ہوئے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا بھی ایسا کرو, یہ ایک پرندہ لے لو. سب کو پرندہ دے دیا. فرمایا پرندہ لے لو, اس کو ذبح کر کے لاؤ, خیال رکھنا ذرا رازداری سے ذبح کرنا, ہر جگہ نہ ذبح کرنا, ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے, چھپ کے. اب وہ سب گئے, ذبح کر کے آ گئے. یہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آئے, باقی سب ذبح کر کے لے آئے. یہ حضرت نے پوچھا ہاں بھائی ذبح کیا؟ کہا جی کیا. کہاں کیا تھا؟ اس نے کہا فلاں اسٹور میں, اس نے کہا فلاں کمرے میں, اس نے کہا فلاں جگہ, اس نے کہا فلاں جگہ. حضرت نے فرمایا کسی نے دیکھا؟ تو نہ بالکل بھی نہیں کسی نے دیکھا, میں نے دیکھنے ہی نہیں دیا. کہا ٹھیک ہے. یہ آئے, انہوں نے ذبح نہیں کیا. حضرت نے فرمایا آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ نے ایک شرط لگائی تھی. کہا کیا شرط لگائی تھی؟ کہا شرط یہ لگائی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھے. میں تو جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا, میں تو جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا. حضرت نے ان سے فرمایا دیکھ لو بھائی, تم میں اور ان میں یہی فرق ہے, تم میں اور ان میں یہی فرق ہے. تو میرے عزیزو, بس تصوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر آدمی کے گناہ ختم ہو جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بھی آدمی کے اندر سے گناہ کی طاقت ہی ختم. نہیں, یہ کمال نہیں ہے. گناہ کی طاقت ختم نہیں ہوگی, گناہ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی, خیر کی طاقت غالب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ بڑوں کے ساتھ کی برکت سے اور ان کی زیر تربیت رہنے کی برکت سے گناہ کی طاقت کو کمزور کر دیں گے, گناہ پر کنٹرول عطا فرما دیں گے. اور یہی مقصود ہے. دیکھو میرے بھائیو, ایک آدمی ہے جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا, یوں آنکھیں بند ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تو پوری زندگی بد نظری کی نہیں, میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. تو کوئی کمال کی بات ہے. لوگ کہیں گے کہ بھئی تیرے پاس طاقت ہی نہیں تھی. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے گانا سنا ہی نہیں, بہرے ہیں, اس کو اسپیکر کی آواز نہیں سنتی, وہ گانا کیا سنتا؟ کوئی کمال کی بات نہیں. ایک آدمی کہتا ہے گونگا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کسی کو گالی ہی نہیں دی. کوئی کمال کی بات نہیں. ایک آدمی آنکھوں والا ہے, لیکن کنٹرول اللہ نے سکھا دیا کہ آنکھوں پر کنٹرول اللہ نے ایسا دے دیا کہ غیر محرم پر نظر نہیں جاتی. کانوں پر کنٹرول اللہ نے ایسا دے دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری ایسے نہیں بنے. پوری زندگی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی تھی. پوری زندگی حضرت نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی تھی. پھر جا کر کے یہ مقام ملا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میں غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا, تاکہ محنت سے کمائی ہوئی نیکی کا اجر و ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے, کسی اور کو نہ پہنچے. یہ کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بڑوں کے تعلق کی برکت سے کنٹرول عطا کر دیتے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں, گاڑی کس کو دی جاتی ہے چلانے کے لیے؟ گاڑی چلانے کے لیے کس کو دی جاتی ہے؟ ڈرائیور کو, اناڑی کو ہیں؟ ڈرائیور کو, اناڑی کو تو نہیں, ورنہ تو نہ گاڑی کی خیر نہ اپنی خیر. سمجھے بات ہے؟ بالکل اسی طرح سے تلوار چلانے کے لیے جو تلوار چلانے کا ماہر ہو اسی کو دی جاتی ہے, دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. اس لیے کہ یہ تلوار تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ایسا نہ ہو اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بڑوں سے تعلق جب قائم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ ان کی برکت سے نگاہ پر بھی کنٹرول دے دیں گے, زبان پر بھی کنٹرول دے دیں گے, کان پر بھی کنٹرول دے دیں گے, سوچ اور فکر پر بھی کنٹرول دے دیں گے.
اور یہی شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، کسی کے لیے فراڈ نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو. ہم ایسا دل لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے حضور کے بنیادی ذمہ داریوں میں اس کو شامل کیا ہے. تو بھائی آپ میں سے آج نیت کر لو آپ سب حضرات کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی اصلاح کے حوالے سے اپنے بڑوں سے تعلق بنائیں گے. کیوں بھائی بنائیں گے نہیں بنائیں گے بھائی انشاءاللہ. ایک بات. اور دوسرا اپنی اصلاح کے حوالے سے جیسے ہم بھائی مدرسے میں جب داخلے ہوتے ہیں مدرسے میں تو پوسٹر لگتے ہیں نا بھائی، پوسٹر لگتے ہیں نا. حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مدرسہ ہے اتنا بڑا عالی شان ہے اور ایسی پڑھائی ہے ایسی پڑھائی ہے ایسی پڑھائی ہے، تو پھر پوسٹر کیوں لگتے ہیں؟ پوسٹر لگاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں لوگوں کو اس طرف رغبت ہو. جیسے تعلیم کے لیے پوسٹر لگتے ہیں. اور ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھائی سال کے آخر میں ہر مدرسے میں جا کر کے ہاں بھائی بیان چھٹیوں میں سالانہ چلہ کون لگائے گا بھائی، چھٹیوں میں کون وقت لگائے گا، تشکیل ہوتی ہے. تو بھائی بتاؤ اس کام کو کرنا بھی ہے بیان بھی کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے فکر مند کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے کہ مولانا صاحب میرے بہت درد ہو رہا ہے، یہاں میرے درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک شکل تو یہ ہم سے کہیں آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا. ایک اس شکل یہ ہے اس کو کہیں کہ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوست ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ دل کے ہیں، ان سے ملواتا ہوں. اور ان سے ملوایا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو تو ہارٹ کی تکلیف ہے. تو وہ ساری زندگی آپ کا احسان مند رہے گا کہ میں نے تو اس کو معمولی سمجھا تھا، میں نے تو اس کو ایسے ہی سمجھا تھا کہ گیس ہوگا. یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، بر وقت علاج ہو گیا. اگر میرا بر وقت علاج نہ ہوتا تو میں تو قبر میں ہوتا. تو وہ ساری زندگی آپ کا احسان مند رہے گا. میرے پیارو اسی طرح اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو بھی اہل اللہ سے جوڑنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ.